الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شمائل کا ہم یہاں مطالعہ کر رہے ہیں، جو بہت مشہور روایت ہے سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور اب جو حصہ ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اپنے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جب انہوں نے پوچھا اپنے والد سے کہ آپ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کے کیا معمولات ہوتے تھے، جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو کس طرح کے آپ کے معاملات ہوتے تھے، اور آپ کی شکل و صورت کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو جو آخری حصہ ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وَلَا يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کچھ چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تو گھر کا جو آپ کا وقت ہوتا تھا اس کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لیتے، عبادات کے لیے، ذکر کے لیے، تبتل کے لیے۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے، گھر والوں کے کاموں میں لگتے تھے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھتے تھے، اپنے آرام کے لیے، اپنی سہولت کے لیے۔ اور پھر جو حصہ اپنے لیے وہ رکھتے تھے، پس انداز کرتے تھے، اس کو بھی وہ امت کی طرف لوٹا دیتے تھے، اس کے ایک حصے کو وہ بھی لوگوں کے لیے عام کر دیتے تھے۔ لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سب کے لیے وہ کھلا ہو۔ وہاں الفاظ آتے ہیں فَيَرُدُّ ذَلِكَ بِالْخَاصَّةِ عَلَى الْعَامَّةِ، کہ لوگوں ہی کو لوٹا دیتے تھے وہ وقت بھی، لیکن خواص کے ذریعے عوام کو لوٹاتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ چھپا کے رکھنے میں کیا ہے کہ اگر کوئی مال ہے آپ کے پاس تو وہ بھی چھپا کر نہیں رکھتے، پس انداز نہیں کرتے تھے، اور جو ہے اگر کوئی علم کی ہدایت کی بات ہے تو اس کو بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ اپنے آرام، اپنی سہولت، اس کو بھی تج دیتے تھے، اس کو بھی گویا اپنے لیے خاص نہیں رکھتے تھے، اس کو بھی امت پر ایثار کر دیتے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں سیدنا علی وَكَانَ مِن سِیرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ ایثار اہل الفضل بِإِذْنِهِ وَقَسْمِهِ عَلَى قَدْرِ فضلهم فِي الدِّينِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ جو حصہ آپ امت کے لیے وقف کرتے تھے اس میں اہل فضل کو اذن باریابی میں اور وقت میں سے حصہ دینے میں فضیلت دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے ان کی دینی فضیلت کی بنیاد پر۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو وقت آپ کا ہوتا تھا جس میں سے ایک حصہ آپ امت کے سپرد کر دیتے تھے، لوٹا دیتے تھے امت کو، اس میں کرتے کیا تھے کہ جو اہل فضل ہیں ان کو ترجیح دیتے تھے۔ اب اہل فضل کون ہیں؟ اس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا میں فضائل کا ایک جو ہے سلسلہ قائم ہے، مراتب موجود ہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو فضیلت کی بنیاد علم بھی ہوتی ہے، فضیلت کی بنیاد مال بھی ہوتا ہے، فضیلت کی بنیاد حسب نسب بھی ہوتا ہے، اچھا قبیلہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اہل فضل کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اہل تقوی ہیں، وہی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قریب ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز میں بھی یہ فرمایا لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، کہ نماز میں بھی چاہیے کہ مجھ سے قریب وہ لوگ رہیں جو عقل والے ہیں، ہوش مند لوگ ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، پھر وہ رہیں جو ان سے قریب ہیں ان فضائل میں، پھر وہ رہیں جو ان سے قریب۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے تھے ان لوگوں کو. فمنہم ذو الحاجہ ومنہم ذو الحاجتین ومنہم ذو الحوائج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ حاضر ہوتے تھے خدمت میں، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے تھے جن کی ایک ضرورت ہوتی تھی، ایک حاجت ہوتی تھی. کچھ ایسے ہوتے تھے کہ جن کی دو حاجتیں ہوتی تھیں، اور کچھ ایسے ہوتی تھی کہ جن کی متعدد ضرورتیں ہوتی تھیں، کئی مسئلے ہوتے تھے. فیتشاغل بہم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے تھے، ان کے کاموں میں لگ جاتے تھے. یہ بہت غیر معمولی بات ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پبلک لائف ہے، وہ تو خیر ہے ہی لوگوں کے لیے خاص، لیکن جو اب آپ کی انفرادی زندگی ہے، نجی زندگی ہے، اس میں بھی ایک بڑا حصہ آپ نے لوگوں کے لیے وقف کر دیا. اور لوگ آ رہے ہیں اپنی ضرورتیں لے کر، کسی کی ایک ضرورت، کسی کی دو ضرورتیں، کسی کی کئی ضرورتیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ تلقین کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے، کسی بھائی کی حاجت روائی میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں، اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں. اور بہت خوبصورت روایت ہے، میں نے نوٹ کی تھی، طبرانی میں یہ روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی، یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ. اے اللہ کے نبی، یہ ارشاد فرمائیے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب لوگ کون ہیں. اور پھر درخواست کی کہ یہ بھی ارشاد فرمائیے ای الاعمال احب الی اللہ. اعمال میں، کاموں میں کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس. انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے محبوب سب سے بڑھ کر کون ہیں؟ جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ نفع دو طرفہ ہوتا ہے، یہ دنیاوی نفع بھی ہے، اخروی نفع بھی ہے. اور فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، کہ کوئی خوشی، کوئی سرور جو تم کسی مسلمان کے ہاں پیدا کر دو، کسی مسلمان کو خوش کر دو، کسی مسلمان کی زندگی میں سرور پیدا کر دو. او تکشف عنہ کربتاً، یا اس سے کسی تکلیف کو، کسی کرب کو، کسی پریشانی کو ہٹا دو. او تطرد عنہ جوعاً، یا وہ شخص بھوکا ہے، اس کا پیٹ خالی ہے، اس سے اس بھوک کو دور کر دو، بھگا دو. او تقضی عنہ دیناً، یا اس پر کوئی مالی تاوان ہے، کوئی قرض ہے، کوئی چٹی ہے، اس کو ادا کر دو. اور پھر اگلی بات نوٹ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ چلوں. احب الیہ، یہ بات مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے. کس چیز سے؟ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ چلوں اور چل کے اس کا کوئی مسئلہ حل کر لوں، کوئی اس کی حاجت جو ہے پوری کر دوں. یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کس چیز سے؟ من ان اعتکف فی ھذا المسجد شہرا، اس سے کہ میں اس مسجد میں، یعنی اپنی مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے یہ بات کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلوں اور چل کر اس کا کوئی مسئلہ حل کروں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر فرمایا وَمَنْ كَفَّ غَضَبُهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. اور جو شخص اپنے
غضب کو، اپنے غصے کو روک کے رکھتا ہے، تھام کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پوشیدہ معاملات، اس کی کوتاہیاں ان پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَتَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَن يَمْزِيَهُ أَمْزَاهُ، اور جو شخص اپنے غیظ کو ایسی حالت میں روکے، چھپائے، کنسیل کرے کہ جب چاہے جیسے چاہے اس کے مطابق عمل کرے، یعنی ایک آدمی ہے کہ جو کمزور ہے، مظلوم ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ غصے کو گھونٹ رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے نا، لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جو جب چاہے اپنے غصے کو انفورس کر سکے، اس کے مقتضا پہ عمل کر سکے، اس کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اس کو روک کر رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملأ اللہ قلبہ یوم القیامت رضا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دیں گے، یعنی اس کو اتنا دیں گے، اتنا نوازیں گے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ ومن مشى مع اخیہ، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کے ساتھ چلتا ہے، فی حاجتن، کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، حتی یثبتھا، یہاں تک کہ وہ اس حاجت کو پورا کر دے، اثبت اللہ قدمیہ، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں قدموں کو جما دیں گے، یوم تزول الاقدام، اس دن کے جس دن قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، قیامت کے دن جب سب لوگ لرز کانپ رہے ہوں گے، سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہوگی، ایسے دن میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے قدموں کو ثبات عطا فرمائیں گے جو اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے گھر سے نکلے، یہاں تک کہ اس کی ضرورت کو پورا کر۔ تو یہ بہت اہم بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ لوگوں میں مشغول ہو جاتے تھے، لوگوں کے کاموں میں لگ جاتے تھے، اور کتنا اہتمام تھا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کانت الصلاۃ تقام، نماز کھڑی کر دی گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے فارمیشن قائم ہو گئی۔ فیکلم النبی الرجل فی حاجۃ تکون لہ، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میری ایک ضرورت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ فیقوم بینہ و بین القبلہ، یعنی وہ صاحب، یعنی نماز میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں صف باندھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں محراب میں یا جہاں مصلی کی جگہ ہے، تو وہ صاحب اللہ کے نبی اور قبلے کے درمیان کھڑے ہو گئے اور گفتگو شروع ہو گئی، اور اتنی گفتگو لمبی ہو گئی تو قائماً یکلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کلام کر رہے تھے، تو فرمایا کہ فربما رأیت بعض القوم لینعس من طول قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ، تو انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ باقاعدہ اونگنے لگے، کھڑے کھڑے ان کو نیند آنے لگی، اتنی دیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر گفتگو کرتے رہے۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، شاید جمعے کا خطبہ تھا، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری ایک ضرورت ہے، میری ایک حاجت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ کے نیچے تشریف لے آئے اور آپ کے لیے کرسی لائی گئی، آپ اس پر بیٹھے اور آپ اس سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اس کا مسئلہ حل کیا، اور پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور پھر آپ نے خطبہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ تو یہ غیر معمولی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمانا کہ فیتشاغل بہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے، وَيَشْغَلُهُمْ فِي مَا يُصْلِحُهُمْ وَالْأُمَّةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی مشغول کرتے تھے ان چیزوں میں جو ان کی اصلاح، ان کی صلاح و فلاح کے لیے مفید ہوتی تھی اور امت کی صلاح و فلاح کے لیے کارآمد ہوتی تھی۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کے کاموں میں لگتے تھے اور لوگوں کو بھی ان کاموں میں لگاتے تھے جس میں ان کی صلاح ہے، اور ان کاموں میں لگاتے تھے جس میں امت کی صلاح ہے۔ یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں
اور اس کی وجاہت، اس کی شکل و صورت مجھے خوش آتی ہے، اور پھر میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے، اور اگر مجھے معلوم ہو کہ وہ فارغ ہے، نہ کسی دینی کام میں ہے نہ کسی دنیاوی کام میں ہے، تو میری نگاہوں سے وہ لڑکا یا وہ نوجوان یا وہ شخص جو ہے وہ اتر جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں مشغول ہونا جو انسان کی صلاح و فلاح کے لیے مفید ہیں اور امت کی صلاح و فلاح کے لیے جو ہے مفید ہیں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ جدید دور کی ایتھوس کیا ہے۔ جدید دور کی ایتھوس ہے انڈیویجولزم، اپنے کام سے کام رکھا جائے، انڈیفرنس کا رویہ اختیار کیا جائے، اپنے معاملات کو جو ہے وہ انسان بس سیدھا کر دے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹینڈنسی آج کی ہے، آج تو بہت بڑھ گئی ہے، لیکن یہ بات کہ انسان کسی اور سے کوئی تعرض نہ کرے، کسی اور کو کوئی بھلائی کی بات نہ کرے یا برائی سے نہ روکے، یہ ٹینڈنسی انسان میں پائی جاتی۔ کیوں؟ کئی اسباب سے ایسا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جب مذہبیت پیدا ہوتی ہے تو اس کا فطری اظہار ہوتا ہے اللہ سے لو لگانے میں، اللہ سے تعلق میں، اور ہوتا ایسا ہی رہا ہے کہ پھر وہ لوگوں سے کٹتا چلا جاتا ہے۔ رہبانیت اسی لیے پیدا ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مقبول رہیں، ہم لوگوں میں پسندیدہ رہیں۔ تو جب آپ لوگوں کو نصیحت کریں گے، جب آپ لوگوں کو روک ٹوک کریں گے، تو آپ ایک ناپسندیدہ شخص بننا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو دور سے دیکھ کر بدکنے لگیں گے، رستہ موڑنے لگیں گے کہ ان سے ملاقات ہوگی تو کوئی نصیحت کریں گے یا کہیں گے فلاں غلط کام تم کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ بتاتے تھے کہ یہ معاملہ امت کا معاملہ ہے، صرف فرد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ امت کی مثال ایک جسد واحد کی طرح کی ہے، کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکان اور بے آرامی محسوس کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کے کاموں میں لگتے اور ان کو ایسے کاموں میں لگاتے جو ان کی صلاح و فلاح کے لیے مفید ہیں اور جس میں امت کا فائدہ ہے۔ من مسئلتہم عنہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوالات بھی کرتے، ان سے باتیں بھی پوچھتے، باز پرس بھی کرتے۔ وَإِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنبَغِي لَهُمْ، اور ان کو ان باتوں کی خبریں دیتے، ایسے معاملات کی اطلاع دیتے جو ان کے لیے ضروری ہیں، جو ان کے فائدے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں بھی خیر ہے، جو بھی خیر اللہ کی طرف سے میرے پاس موجود ہے، وہ ساری خیر میں تم تک پہنچا چکا ہوں، اور ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والا ہے، جہنم سے قریب کرنے والا ہے، میں اس سے تمہیں متنبع کر چکا ہوں۔ عمومی طور پہ بھی آپ نے کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخبار ہیں ان کا ایک حصہ پروفیسیز پر بھی مشتمل ہے کہ آنے والے دور میں کیا کیا مشکلات آئیں گی، کیا دقتیں آئیں گی، کیا فتنے آئیں گے، اور پھر اس میں تمہیں طرز عمل کیا اختیار کرنا ہے وہ بھی بتایا۔ اور پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹمائز جوابات بھی ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لوگ ایک ہی سوال کرتے تھے، اوصنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت کیجئے۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا لا تغضب، دیکھو غضبناک مت ہو۔ آپ کو معلوم تھا کہ ان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غصے میں مغلوب ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بپھر جاتے ہیں۔ انہوں نے بار بار اپنا سوال دہرایا، اوصنی اوصنی اوصنی، ہر موقع پہ آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ کسی نے سوال کیا اوصنی، آپ نے کہا علیک بتقوی اللہ، اے شخص اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ سب چیزوں کی بنیاد ہے۔ کسی صاحب نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی نصیحت فرمائیے، آپ نے کہا کہ استحی من اللہ، اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو کما تستحی من رجل صالح من قومک، جیسے تم اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے حیا کرتے ہو ویسے حیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا اوصنی و اوجز، اے اللہ کے نبی نصیحت کیجئے اور اختصار سے کام لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوس ہو جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سوالات کرتے
اور لوگوں کو وہ باتیں بتاتے جو ان کے مناسب حال ہے، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے، جس چیز کی ان کو حاجت ہے۔ سب کو ایک جیسا جواب نہیں دیتے تھے، آپ یہ دیکھتے تھے کہ ان صاحب کا مسئلہ کیا ہے، ان کا پرابلم کیا ہے، اور اس وقت ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک ہی سوال کے متعدد جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب یہ روایت آگے بھی چل رہی ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم اس کا مزید مطالعہ کریں۔